افواج کے خلاف زہریلے پروپیگنڈا کا سر کچلنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا سوشل میڈیا پر افواج اور عسکری قیادت کو متون کیا جا رہا ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے ناکافی ہے، آخری حد تک جا کر اس کے سرے کا پتہ لگانا ہوگا۔ افواج پاکستان کی قربانیوں کی بدولت ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات اور چین کے ساتھ شراکت داری کو مضبوط بنانا ہے۔ چین اقتصادی اور عسکری قوت بن چکا۔ وزیر اعظم نے ملک میں موسمیاتی اور زرعی ایمرجنسی کا بھی اعلان کر دیا، کہا موسمیاتی تبدیلیوں سے راتوں رات نہیں نمٹا جا سکتا، وفاق کو صوبوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کا کراچی میں سیلابی صورتحال کا نوٹس، گڈاپ ندی میں شہریوں کے ڈوبنے پر اظہار افسوس، متعلقہ اداروں کو لاپتہ افراد کو جلد از جلد تلاش کرنے کا حکم، این ڈی ایم اے کو امدادی کارروائیوں کے لیے تعاون کی بھی ہدایت۔ کراچی میں بارش اور ندیاں بپھرنے کے بعد المیے جنم لینے لگے۔ سکھیا گوٹھ میں تباہی، انتظامیہ کے پہنچنے سے پہلے اے آر وائی نیوز کی ٹیم پہنچ گئی۔ متعدد گھروں کو نقصان، کئی گھر تباہ ہو گئے، فرنیچر، برتن، بستر سب برباد۔ 24 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے، شہری بھوکے پیاسے گھروں کی چھتوں پر امداد کے منتظر، کئی گھرانوں نے نقل مکانی میں عافیت جانی۔ سرجانی ٹاؤن کے ایوب گوٹھ میں بھی ہر طرف پانی ہی پانی، نئی نویلی دلہن کا سامان بارش کی نظر ہو گیا، مکینوں نے چھت پر پناہ لے لی۔ گڈاب کی بپھری نوکر ندی میں ڈوبنے والے 7 میں سے 3 افراد کو تاحال تلاش نہ کیا جا سکا۔ ڈوبنے والوں میں ماں بیٹا شامل تھے۔ لائنز ایریا قصائی چوک میں مکان گر گیا، 4 افراد زخمی۔ کراچی میں سڑکیں کلیئر لیکن رہائشی علاقے برباد۔ نیو کراچی، نارتھ کراچی، سرجانی، مدینہ کالونی، یوسف گوٹھ میں ابتر صورتحال۔ پاور ہاؤس 5C4 اور کریلا اسٹاپ کے قریب برساتی پانی نالے سے اوور فلو۔ نارتھ کراچی کے کئی سیکٹر اب بھی زیر آب، نکاسی نہ ہو سکی، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ جہانگیر روڈ کے دونوں ٹریک دھنس گئے، گارڈن کی مرکزی سڑک سے پانی نہ نکالا جا سکا۔ گولی مار کشمیری محلے میں گھر، گلیاں اور مسجد ڈوب گئی۔ لیاری ایکسپریس وے سے گزرنے والی پائپ لائن کے لیے بنائی گئی کئی پلر بھی گر گئے، ایک ٹریک کا کچھ حصہ متاثر۔ ضلع وسطی، ضلع غربی اور ضلع کیماڑی میں پینے کے پانی کا بحران۔ ناردرن بائی پاس سے گزرنے والے سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی، پرانی اور نئی ہب کینال متاثر، ہب کینال کے اوپر سے گزرنے والی سوئی گیس کی لائن بھی بیٹھ گئی۔ بارشوں کے بعد کراچی کی لیاری اور ملی ندی لبالب بھر گئی۔ ملی ندی میں پانی کا تیز بہاؤ شاہراہ بھٹو کا ایک حصہ ساتھ لے گیا۔ کورنگی کاز وے بھی پانی میں ڈوب گئی، ٹینکر ریلے میں پھنسا رہا۔ جام صادق پل کے قریب تعمیر کے لیے موجود کچھ سامان پانی میں بہہ گیا۔ ہائی ٹینشن ٹاور کے گرد سے مٹی ہٹ گئی، پول گرنے کا خدشہ۔ سمندر کی طرف جانے والی لیاری ندی بھی پوری بھر گئی۔ تھدو ڈیم اوور فلو ہونے سے کئی سال بعد پھر سادی ٹاؤن زیر آب آیا۔ بارش نے شہر کے دیگر کئی علاقوں کو بھی متاثر کیا، لیکن مرکزی سڑکوں سے پانی نکال دیا گیا۔ شاہراہیں پانی سے کلیئر کر کے ٹریفک کی روانی بحال کی گئی۔ پاک فوج کے جوان بھی ضلعی انتظامیہ کے ساتھ کاموں میں مصروف رہے۔ کراچی میں بارش کی پوری تیاری کر رکھی تھی۔ کیرتھر پہاڑیوں سے آنے والے پانی سے تھڈو ڈیم اوور فلو ہوا، لیاری ندی میں کافی پانی آیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی کراچی کے مختلف علاقوں کے دورے پر گفتگو۔ قیوم آباد، چورنگی، ملیر 15 پر بارش کے پانی کی نکاسی کا جائزہ لیا۔ کورنگی کاز وے کا بھی معائنہ کیا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کراچی میں صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ سندھ حکومت نے شاہراہ بھٹو ڈیزائن کرنے والا انجینئر آج طلب کر لیا۔ میئر کراچی نے لیاری اور ملی ندی کو نیا چیلنج قرار دیا، کہا ندیوں کے اطراف غیر قانونی آبادیوں سے متعلق حکمت عملی بنائی جائے گی۔ مؤثر انتظامات سے شہر ڈوبا نہیں، مگر بارش پر سیاست کرنے والوں کی امیدیں ڈوب گئیں۔
جلال پور پیروالا کو بچانے کے لیے اوچھ شریف ہائی وے میں شگاف ڈال دیا گیا، سیلابی ریلے کا رخ مڑ گیا، وسیع رقبے پر کھڑی فصلیں پانی میں ڈوب گئیں۔ جلال پور پیروالا کے نواحی علاقے میں سپر بند ٹوٹ گیا، سینکڑوں گھر ڈوب گئے، ہزاروں ایکڑ پر تیار فصلیں تباہ ہو گئیں۔ جلال پور پیروالا میں کشتی الٹنے سے ڈوبنے والے تمام 20 متاثرین کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ علی پور میں بھی متاثرین کو ریسکیو کرنے والی کشتی الٹ گئی، ریسکیو آپریشن میں سب کو بچا لیا گیا۔ علی پور میں بھی بند ٹوٹنے سے کئی دیہات زیر آب، ہزاروں لوگ محصور۔ کمالیہ میں سیلاب میں پھنسی خاتون کے ہاں بچے کی پیدائش، ریسکیو اہلکاروں نے زچہ اور بچے کو کشتی کے ذریعے محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ ہیڈ پنجنت پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، بہاؤ 6 لاکھ کیوسک تک پہنچ گیا۔ دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ نواز شریف کی بیٹی کا وعدہ ہے ہر ایک کا نقصان پورا ہوگا۔ مریم نواز کا جلال پور پیروالا میں سیلاب متاثرین سے وعدہ، ریلیف کیمپ میں متاثرین سے ملاقات کی، مسائل دریافت کیے۔ مریم نواز نے سیلاب متاثرین کو کھانا کھلایا، خود بھی ساتھ کھایا، امدادی چیک بھی تقسیم کیے۔ کہا سیلاب سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا، متاثرین کی بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ متاثرین کو تیار کھانا اور طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں، گھروں اور ہلاک مویشیوں کا ازالہ کیا جائے گا۔ جلال پور پیروالا کے لیے بند بنانے کا حکم دے دیا۔ مریم نواز نے ملتان میں سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا، ریلیف اور ریسکیو سرگرمیوں پر بریفنگ لی۔ پنجاب میں سیلاب متاثرین سے پرائیویٹ کشتی مافیا کی لوٹ مار، جلال پور پیروالا میں مبینہ طور پر فی آدمی 10,000، فی فیملی 1 لاکھ روپے وصول کیے جانے کا انکشاف۔ لیاقت پور میں متاثرین کی مجبوری کو کشتی مافیا نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا، سیلاب متاثرین نے شکوہ کیا، محفوظ مقام پر منتقلی کے لیے 1 لاکھ روپے تک وصول کیے جا رہے ہیں، ایک شخص کے بدلے 1 جانور لے کر کشتی میں سوار کرایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوٹس، متاثرین کو لوٹنے والے کشتی مالکان کے خلاف سخت کارروائی کا حکم، نجی کشتیاں سرکاری نگرانی میں چلانے کی ہدایت، کہا نجی کشتی مالکان کو ادائیگی حکومت کرے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا لاڑکانہ کا دورہ، موریا لوپ بند کا معائنہ کیا، سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ بلاول بھٹو کی سابق وزیر اعلیٰ ممتاز بھٹو کے صاحبزادے امیر بخش بھٹو سے ملاقات، والد ممتاز بھٹو کے انتقال پر تعزیت کی۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے قومی پیغام امن کمیٹی کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قومی کمیٹی برائے تشکیل بیانیہ کی ذیلی کمیٹی ہوگی۔ کمیٹی انتہا پسندی، دہشت گردی پر متفقہ بیانیہ تشکیل دے گی۔ فرقہ واریت، نفرت انگیز تقاریر کے خلاف بھی قومی سطح پر متفقہ بیانیہ مرتب کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں علماء کی رہنمائی کا اقدام خوش آئند ہے، دہشت گرد مذہب کے پیچھے چھپ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ کمیٹی کے ارکان دین کے اصل معنی لوگوں کو سمجھائیں گے۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے دور اندیشی، بصیرت، تدبر اور قائدانہ صلاحیتوں کے ذریعے قوم کو غلامی سے نجات دلائی، پاکستان کی صورت میں آزاد اور خود مختار مملکت کا تحفہ دیا۔ بانی پاکستان کا 77واں یوم وفات آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ بر صغیر میں مسلمانوں کے علیحدہ وطن کے لیے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی تاریخی جدوجہد ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ غزہ کے مسلمانوں، بچوں کا خون بہہ رہا ہے، اللہ اسے رائے گاہ نہیں جانے دے گا، فلسطینیوں کی آواز ضرور سنے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کوئی خوش فہمی میں نہ رہے، آج غزہ تو کل کسی اور کی باری آئے گی۔ پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو ملیہ میٹ کر دیا، ہمیں اللہ کی ذات پر یقین تھا، اس لیے بھارت کو شکست دی۔ عرب ممالک کے پاس تمام ٹیکنالوجی اور جدید طیارے ہیں، عرب ممالک ہر ٹیکنالوجی خرید سکتے ہیں، لیکن سینے میں ایمان کی شمع بھی بھڑکنی چاہیے۔ 9 مئی کے بعد سے میرا پاسپورٹ بلاک ہے، کئی بار اپلائی کیا مگر پاسپورٹ جاری نہیں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں افغانستان جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بانی پی ٹی آئی کا حکم ہو تو بغیر پاسپورٹ بھی افغانستان جا سکتا ہوں۔
افغان حکومت سے بات چیت صوبے نہیں وفاق کا کام ہے۔ شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد کی عدالت نے گرفتار کر کے 17 ستمبر کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ حکومت کا RLNG کے نئے کنیکشن دینے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے بتایا سوئی گیس کی دونوں کمپنیاں عوام کی درخواست پر نئے کنیکشن دیں گی۔ RLNG مقامی گیس سے مہنگی لیکن LPG سے 35% سستی ہوگی۔ طارق فضل چودھری نے کہا 2021 سے گھریلو صارفین کے گیس کنیکشن پر پابندی عائد تھی، آج وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ گیس کنیکشن دیے جائیں گے۔ پاکستان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے علاقائی انسداد دہشت گردی فورم کی چیئرمین شپ سنبھال لی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بطور چیئرمین پاکستان دہشت گردی کے خلاف علاقائی تعاون کو فروغ دے گا۔ علاقائی تعاون باہمی اعتماد مساوات پر مبنی شنگھائی اسپرٹ کے اصولوں کے مطابق ہوگا۔ پاکستان سائبر انسداد دہشت گردی اطلاعاتی آپریشنز کی سرگرمیوں اور تقریبات کی میزبانی کرے گا۔ پاکستان کو انسداد دہشت گردی سمیت اہم ذمہ داریاں بھی سونپی گئی ہیں۔ بین الاقوامی اور علاقائی شراکت داروں کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ بحرین کے وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل راشد بن عبداللہ الخلیفہ کی وزارت داخلہ احمد محسن نقوی نے استقبال کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون مزید مستحکم کرنے کے لیے جوائنٹ ورکنگ گروپ بنانے پر اتفاق۔ انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ محسن نقوی کا کہنا تھا انسداد منشیات کے شعبے میں تعاون نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ بحرین کے وزیر داخلہ نے کہا پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا مری کے تعلیمی اداروں کا دورہ، طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ طلباء نے کہا افواج پاکستان قوم کا فخر ہے، پاک افواج نے ہر مشکل گھڑی میں وطن کا دفاع کیا اور ہمیشہ کرتی رہے گی۔ بطور طالب علم ہمیں ملک دشمن پروپیگنڈا اور جھوٹی معلومات سے بچنا ہوگا۔ غزہ میں اسرائیل کی بڑھتی جا رہی ہے دہشت گرد صہیونی فوج کے حملوں میں 52 فلسطینی شہید ہو گئے، سینکڑوں زخمی ہیں، ایک بچے سمیت 5 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ اسرائیل نے غزہ شہر پر قبضے کے لیے آپریشن تیز کر دیا۔ غزہ امداد لے جانے والے قافلے پر اسرائیل کا دوسرا ڈرون حملہ۔ گلوبل سمو فلوٹیلا میں شامل جہاز پر ڈرون حملہ تیونس سے غزہ روانگی کے وقت کیا گیا۔ اسرائیلی حملے کے بعد کشتی میں آگ بھڑک اٹھی۔ امریکی صدر اور کابینہ کو واشنگٹن میں احتجاج کا سامنا۔ ٹرمپ اپنی کابینہ کے ساتھ ڈنر کے لیے پہنچے تو لوگوں نے فلسطینیوں کے لیے احتجاج شروع کر دیا۔ پورے ایشیا کپ کی جان پاک بھارت میچ ہے۔ اس بار پاکستان کے پاس کاؤنٹر اٹیک کرنے کا بہترین موقع ہے۔ باسط علی کی ایشیا کپ کی خصوصی ٹرانسمیشن میں گفتگو۔ کامران اکمل نے کہا قومی ٹیم بھارت کو سرپرائز کر سکتی ہے۔ ایشیا کپ کی ٹرانسمیشن دیکھیں روز شام 5:03 پر صرف ARY نیوز پر۔ ایشیا کپ میں دفاعی چیمپئن بھارت نے اپنے پہلے میچ میں UAE کو اڑا کر رکھ دیا۔ دبئی میں انڈین ٹیم 9 وکٹ سے کامیاب، 58 رنز کا ہدف صرف 27 گیندوں پر پورا کر دیا۔ گیندوں کے اعتبار سے اپنی سب سے بڑی جیت درج کی۔ UAE کی ٹیم پہلے کھیل کر اپنے کم ترین ٹوٹل 57 پر ڈھیر ہوئی۔ 9 بلے باز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ کلدیپ یادو نے 4 اور شیوم دوبے نے 3 شکار کیے۔ میگا ایونٹ میں آج بنگلہ دیش اور ہانگ کانگ ٹکرائیں گے۔ ہنستے کھیلتے خوش باش اور پرجوش پاکستانی کھلاڑیوں کی ICC کرکٹ اکیڈمی دبئی میں ٹریننگ۔ کرکٹ تو کرکٹ، کھلاڑیوں نے فٹ بال اور والی بال بھی کھیلی۔ ہیڈ کوچ نے خصوصی کیچ پریکٹس کرائی۔ کپتان سلمان علی آغا نے گردن میں تکلیف کی وجہ سے بیٹنگ نہیں کی۔ ذرائع کا کہنا ہے معمولی درد ہے، تشویش کی بات نہیں۔ میدان میں پریکٹس سے پہلے کھلاڑیوں نے پیڈل کورٹ میں بھی انٹری دی۔ سائم، شاہین، فخر، سلمان، وسیم جونیئر خوب لطف اندوز ہوئے۔ سوریا نے سلمان سے ہاتھ کیوں ملایا؟ بھارت میں انتہا پسندوں نے اپنے کپتان کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سلمان آغا اور محسن نقوی سے ہاتھ ملانے پر بھارتی میڈیا اور انتہا پسندوں نے اپنے کپتان کو ویلن بنا دیا، دیش دروہی قرار دے دیا۔ کہا یہ غداری دیش کبھی نہیں بھولے گا۔ ایک ہاتھ ملانے پر یہ حال ہے تو میچ کھیلنے پر کیا ہوگا؟
کچھ لوگ تو اتنے غصے میں آ گئے کہ انڈین ٹیم کا بائیکاٹ افغانستان کو سپورٹ کرنے کا کہہ دیا۔ ایشیا کپ میں میچ سے پہلے قومی ٹیم پیڈل کورٹ میں اتر گئی، کھلاڑیوں نے کرکٹ کے بجائے پیڈل کھیلا۔ سائم ایوب، شاہین آفریدی، فخر زمان، سلمان علی آغا، وسیم جونیئر خوب لطف اندوز ہوئے۔ اور آئی سی سی نے ویمنز ورلڈ کپ کا پرومو جاری کر دیا۔ ویڈیو میں خواتین کی کھیل سے محبت اور یادگار لمحات دکھائے گئے ہیں۔ میگا ایونٹ 30 ستمبر سے 2 نومبر تک بھارت اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان ٹیم تمام میچ کولمبو میں کھیلے گی۔